نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا انفاق کی تعریف کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ جب تک امراء مالدار لوگ خرچ نہیں کریں گے غرباء پر، مساکین پر، طلباء پر، فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں جب تک وہ خرچ نہیں کریں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تب تک وہ سارے منصوبہ جات جس سے کہ غریب کا بھلا ہونا تھا، جس سے دین کو مضبوط ہونا تھا، جس سے دین کی اشاعت ہونی تھی، وہ سارے منصوبے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تم اللہ کے راستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے راستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا، امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو، سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے۔ ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا۔ قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا تنکا کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگے اس کام کے نام کی، اور آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم محبوب فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے نا بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی لحاظ سے کسی شخص کے دست نگر ہیں تو آپ بہت بڑے کمزور ہیں۔
آپ وہاں محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا، اگر یہ چیز بھی میرے پاس ذاتی ہوتی تو میں کتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا۔ کوئی کسی قسم کی بھی کسی شخص کے سامنے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب یہ بندہ تو ضرورت بن گیا ہے۔ اور میں نے دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اگر پتہ چل جائے نا فلانا بندہ میرا محتاج ہے کسی بھی حوالے سے، تو پھر تو بھائی وہ پورا زور ہی لگا دیتے ہیں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر بندے کو بندوں سے ضرورت پڑ جائے تو پھر تو وہ برا حال کر دیتے ہیں اگر انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ میرے بغیر چل نہیں سکتا۔ آپ زندگی میں کبھی بھی اللہ سے دعا مانگے رب کبھی کسی کو کسی بندے کا محتاج نہ کرے، اپنی بارگاہ کرم سے وہ بندوں کو دے۔ کچھ چیزیں تو ویسے ضرورت ہے نا، ہر بندے کو ہر ہنر اللہ نے نہیں سکھایا، وہ محتاجی نہیں، ہر بندہ ہر ہنر نہیں جانتا، وہ چیپٹر ایک الگ ہے۔ لیکن اگر اپنی ضروریات کے تعلق سے بندہ کسی کا محتاج ہو، وہ چیز ہے اس کی ضرورت لیکن وہ حاصل خود سے نہیں کر سکتا، وہ محتاج ہو گیا ہے۔ اب یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہمارے ہاں لوگ محتاجی کس چیز کو بھلا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے نہیں تو میں محتاج ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی معذور ہو گیا ہوں، وجود کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا تو میں محتاج ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں تو محتاج ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید میں کسی کا ملازم ہوں اس لیے محتاج ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید میرا کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے تو مجھے کسی سے سفارش کرانی پڑتی ہے تو میں محتاج ہوں۔ قربان جائیں جناب فاروق اعظم کے، ان کی سوچ پہ مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آپ فرمانے لگے دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں جو بندے کو محتاج کرتی ہیں، باقی کوئی شے بھی محتاجی نہیں۔ حضور کون کون سی؟ فرمایا ایک ہرس بندے کو محتاج کر دیتی ہے، دوسرا لالچ بندوں کو دوسروں کا محتاج کر دیتا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں محتاجی ہیں، اس کے علاوہ کوئی محتاجی نہیں۔ اگر آپ کبھی محتاج ہوں گے بھی تو وہ ایک وقت کے لیے، ایک ضرورت پڑے گی بھی تو ایک وقت کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ حریص ہیں، آپ کی جیب میں جتنے مرضی پیسے ہوں آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، آپ کے نام جتنے مرضی پلاٹ ہوں آپ کا دل نہیں بھرتا، آپ کو جتنی مرضی آسانیاں مل جائیں آپ کی طبیعت ٹھہرتی نہیں۔ اگر آپ لالچی ہیں، آپ حریص ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر آپ محتاج ہیں، پھر آپ ہر بندے کے محتاج، پھر آپ کی نظروں میں بھوک ہے، پھر آپ کے ذہن میں بھوک ہے، پھر آپ کی طبیعت اور مزاج میں لالچ سرایت کر گیا، پھر آپ محتاج ہیں۔ اور اگر محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے رب پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں، پھر اللہ نے جو دیا اس پر راضی ہونا شروع کر دیں، پھر قناعت کی دولت کی طرف سفر کریں۔ فرماتے ہیں دو ہی چیزیں محتاجی ہیں، ایک لالچ محتاجی ہے، ایک ہرس محتاجی ہے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے تین ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دے کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا، لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں،
کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو، قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں گا۔ یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ۔ حضور پسند کرتے سخاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے۔ ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے، تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ تو خرچ تو کرتے ہیں، لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں۔ پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب؟ بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا۔ ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی۔ آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو۔ کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا خوب تھا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کوئی صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے کہ اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے رسول پاک علیہ السلام کا، کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ
کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترس ہیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالے رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں، ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالے رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی، ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اقامت کہیں جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے ہیں، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر اپنے سے اٹھتی نہیں، ہم اپنے آپ سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے اوپر ختم کر لیتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ بڑھ کے سوچیں گے تو اپنی اولاد کا سوچیں گے۔ ذہن بنائیں سخاوت کا، اور رمضان شریف میں خاص کر کے توجہ کریں۔ آپ مساجد کا خیال کریں، مدارس کا خیال کریں، اور خوب خیال کریں، خوب خیال کریں، اور غرباء کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں، کمزور لوگوں کا خیال کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی طرف توجہ دلائیے، اپنے بندوں کے دلوں میں عبادت کا شوق، ذوق اور نظریہ پیدا فرمایا ہے۔
فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان والو، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، تمہیں عبادت کا نفع یہ ملے گا لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ عبادت اس لیے کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے پھل نکالے، اور وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، وہ بھی تمہارے رزق کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، اب فلا تجعلوا للہ اندادا، اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں خبر بھی، تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنے چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے، اپنے ساتھ بددیانتی کر کے، دھوکہ دے کے، اپنے آپ کو دائیں بائیں، اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی، تمہیں اس کی خبر ہے۔ فرمایا اس رب کی، دیکھیں نا، انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے، تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا، یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا، جھکا کے رکھے گا۔ تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا، تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے، جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی، تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا، تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا، آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی، تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو، پھل کو، کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے، اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر، تو میری بارگاہ میں جھک جا۔ بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی دولت کا کرتا ہے، کوئی شہرت کا کرتا ہے، کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے، دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا اس جملے سے؟ آپ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی، یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے، پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں، تڑپتے ہیں، پریشان، نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا، نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے۔ یہ سارے نشے ہیں، مختلف قسم کا نشہ۔ اب مانتے نہیں اس بات کو، تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے، تو بڑا مشکل ہے ماننا، ورنہ کرتے ہیں ہم، ہمارا مزاج ہے۔ یہ گھومنے پھرنے کا، دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے، یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے، گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے، دو چار لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی، یہ غیبت کا، چغلی کا، بددیانتی کا، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اس پر ملا رومی رحمۃ اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے، مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی، تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی، تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی۔ اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی، تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو، میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو، کیونکہ ایک نشہ ہے نا، تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر۔ تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے، یہ مانتا نہیں، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ سارے نشے ہی ہیں، اپنی فوٹو لگا لینا، سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا،
اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں، بڑے وزادار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں، اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں۔ یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو، سجدے کا نشہ شروع کرو۔ یہ نا اقبال کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی، آپ بات کو سمجھیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کہتے بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، پھر اس کو کوئی چیز نصیب۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں، فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے نشے ہیں، مختلف نشے ہیں، بڑا عجیب رنگ ہے۔ محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات، بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا، اتنے بڑے لقب ہیں اس کے، لیکن وہ ساج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی، وہ نکل گیا، ہلکے سے سجدے کیے۔ اتنا بڑا عشق رسول، نعت خواں، ہو کیا بات ہے، اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، اور بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے، خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں، کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے، حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ۔ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ صوفیاء، اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے، سجدے کا ذوق۔ شاہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا، جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی۔ ہاں کبھی وسوس آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں۔ تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا؟ سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ کثرت عبادت، نوافل، ہمارے ہاں
عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے، عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے، پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو۔ حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو۔ عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے۔ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا، دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے، میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ، اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو۔ میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کر لیں اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں۔ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا،
یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پرموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے، اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو کوئی جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لے، وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں، جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا، یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے، پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری،
کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں, جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں, کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے, کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے, لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے, لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں, دن کے مجاہد ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی. میرے عزیز, ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا, تلاوتیں ان کا ذوق رہی, منظر روز پڑھنا, اسباق پڑھنا, وظائف پڑھنا, یہ ان کا ذوق رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے, لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا. پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے تھے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں, مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے, اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے, چونکہ وہ درویش ہیں, اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے. حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے, آپ منوائیں گے نہیں, تو ہمارا مزاج ہوتا ہے. شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی, حضور لوگ ملنے آئے ہیں, زیارت کرنے آئے ہیں, یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں, اللہ اللہ کرانے آئے, اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں. کیا جملہ ہے, کیا حسن ہے, کیا خوبصورتی ہے. فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے, اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا, پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو, اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا. تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے, تیرے بندے لینے آئے دے, تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا. لیکن ہمارا یہ سٹیٹس, یہ مزاج, یہ شعور نہیں ہے. گپیں, کہانیاں, داستانیں, گفتگو, خطابت, واز, کیا بات. لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا, حضور نے توجہ دلائی. صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے, وہ کوشش کرتے تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا. حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے, 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے. آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے یہ اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں, لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں, میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے. فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے, عدل کرتے دیکھا ہے, انصاف کرتے دیکھا ہے, امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا. تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے, گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے, وہ طریقے بتلاؤ, تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے, اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے. گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں, حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی, ولی من خاف مقام ربہ جنتان. میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی, میں توبہ کر گیا. اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی, پر اندر سے آواز آتی نہیں, یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے, یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے, یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے. عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا, وہ جو حسن تھا, وہ جو توانائی تھی, وہ جو بات تھی,
ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے۔ تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کو بات کرنے والی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہیں، یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی۔ اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتہ، ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا۔ ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی۔ تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک، وہ شور کر رہے ہیں۔ تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، وہ کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے۔ زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہیں، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے، اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا۔ یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں، جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کے دفتر بولیے، امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو امبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھیں، رہ لیتے ہیں کھڑے۔ تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا، تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے۔ حضرت ویسے کرنی ہے، رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا، میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملنا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا، اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی، تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے، ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے۔ اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے۔ ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں، کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں، تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی، اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے، اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی، اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھنچانا یہ آسان کام ہے۔ تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان نے اپنا اپنا معیار عزت کے لحاظ سے چن لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید بہت زیادہ لوگ جس کو جانے وہ آدمی بڑا عزت والا ہوتا ہے، حالانکہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر انسان عزت والا ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ جس کو سارے لوگ رستہ چھوڑ کے سٹیج پہ لے جائیں وہ شاید زیادہ باعث عزت ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنا معیار بنایا، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عزتیں اپنے محبوب کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دین کو چھوڑ کر عزت حاصل کر نہیں سکتے، عزت ساری دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، اور تھوڑی دیر آپ بات کو سمجھیں گے، میں اتنی دیر بات کروں گا جتنی دیر محسوس کروں گا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو بات کو بڑا کھینچ کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس نے لوگوں کا وقت ضائع کیا اس نے بھی حساب دینا ہے۔ تو کوئی بات اس لیے بار بار نہیں دہرائی جائے گی کہ گھنٹہ یا سوا گھنٹہ پورا کرنا ہے۔ بات ایک آپ سے عرض کرنی ہے، جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا اس پر کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان جتنی مرضی بھی ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خود کوشش کرتا ہے نا، وہ اتنا پیچھے ہٹتا جاتا ہے۔ عزت وقار
یہ ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ ساری دنیا مل کے کسی شخص کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، اور سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہے تو کر نہیں۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ جھوٹ آ گیا، بہت زیادہ۔ نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں پہ تو عجیب و غریب سی کشمکش ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی۔ پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے، اب ہم جب بچی کا رشتہ دکھاتے ہیں تو کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو جب آپ رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھیں گے تو اس میں پھر محبت کیسے پیدا ہو؟ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لالچ دے رہے ہیں، تو جھوٹ کے سہارے لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں محفل میں آیا تھا تو ہمارے نقیب نے آپ کو یہ دعوت دی بھائی نے کہ آپ اٹھ کے استقبال کریں۔ میری یہ رائے ہوتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اٹھ جانا ہی تو خالی ادب کا نام نہیں نا جی۔ کیا بات ہے؟ جو دل سے ادب کرتا ہے وہ نہ بھی اٹھے تو پھر بھی ادب والا ہی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ اگر وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی غریب کو رستہ نہیں ملتا، تو اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ کوئی نہیں ملتا۔ 50 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل حالت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بندوقوں والے فلانے فلانے، یہ معیار نہیں۔ آپ اگر سمجھیں کہ یہ معیار ہے، اس سے کچھ دیکھیں نا، آپ تو لوگ سمجھتے ہیں جس کی تصویریں زیادہ چھپتی ہیں وہ زیادہ عزت والا ہے، کوئی معیار ہے؟ تو دولت بھی معیار نہیں۔ پھر معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی کرو، اور تمہیں ملے گا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، ان سے کہیے آپ کی غلامی کریں۔ عزت کتنی ملے گی؟ یحببکم اللہ، واہ واہ واہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، لفظوں پہ غور فرمایا کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایم این اے اور ایم پی اے صاحب محبت کریں تو وہ آدمی تو بیچارہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھاگتا دوڑتا ہے۔ تو میں نہیں پتا کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے، تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے اللہ محبت کرے۔ کیا بات، کیا بات۔ اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ میں معیار ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو میٹھا بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میٹھا فقط اخلاق میٹھا بولنے کا نام تو نہیں نا میرے بھائی۔ وہ جو سیل مین کپڑا بیچتا ہے نا دکان پہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گاہک جتنا مرضی کڑوا ہو تو انہیں میٹھا ہی بولنا ہے، اور جو مالک لفظ کہتا ہے وہ بڑے شاندار ہیں، وہ کہتا ہے اس کے سامنے نہیں کڑوا بولنا، یعنی بعد میں جو مرضی کرتے رہنا۔ تو یہ اخلاق تو نہیں نا کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیں، کہے میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اخلاق تو سچ بولنے کا نام، اخلاق تو پورا تولنے کا نام، اور سن لیں اخلاق تو مخلص ہونے کا نام۔ میری بات پہ توجہ کرنا، اخلاق کا بہت بڑا جز جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا، اخلاق کا بہت بڑا جز وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ 2 لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی ہیں، وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنے، اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا۔ بھائی عزت دیکھیں نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے۔ وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا، تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوں تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا معیار ہے۔ اب
اس نے دعوت پکائی، سارے لوگوں کو بلایا، تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار، اس کی ورکشاپ تھی، تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورکشاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا۔ تو کپڑے میلے کچالے تھے، تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ، اس نے کہا تو کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے، اس نے بلایا۔ اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے تگڑے یار ہیں، تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں۔